و تعالی اپنے افعال میں بھی یکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کا خالق ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ کارساز ہے، وہ اکیلا خالق نہیں، مالک بھی وہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات، ملکوت کل شیء، پوری کائنات کی ملک جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ساری کائنات اسی کی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور رازق بھی وہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رازق ہے، وہی قوتوں والا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو جائے، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے لا يردہ کراہیت کارہ ولا یجرہ حرص حریص، کوئی ساری زندگی حرص کرتا کرتا مچلتا مچلتا مر جائے، کوئی روکنا چاہے کہ میں نے نہیں رزق لینا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں لکھا زور کو لگا لے نہیں مل سکتا۔ جب تک یہ عقیدہ نہ بنے اس وقت تک اس دل کے اندر چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کہا تھا، کہا میں نے زندگی پہ غور کیا ہے، انسان کی قلق، اضطراب، فرسٹریشن کے دو سبب ہیں۔ ایک انسان وقت سے پہلے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، پہلے نہیں مل سکتی، اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ یا انسان جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات تو سنی ہوئی ہوگی، جب کسی نے کہا تھا میں سر زہدی کا، تیرے زاہد بننے کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ، لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے، کوئی اس کو نہیں چھین سکتا، میں مطمئن رہتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ مالک الملک تو خنزیروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، وہ تو اپنی کون کون سی مخلوق کو رزق دے رہے ہیں۔ مفسرین کے قول کو اگر لے لیں 22,000 مخلوق، انسان ایک مخلوق ہے، 22,000 مخلوقات کا رزق کس کے اوپر ہے؟ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ آج یہی تو اللہ کی ناراضگی کے پہلو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رازق میں ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہیں رزق دینا، میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں 5 انگلیوں سے کمایا ہے۔ ایک مخفر کے SHO اس کی کرسی سے اس کو اٹھا کے خود بیٹھا جائے، راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں میں رزق دینے والا ہوں، روزی میری ذمہ داری ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کمائی کریں گے تو ملے گا، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ارے فکری مسکین ذرا سوچ، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھی تو کھانا کھا کے سوتے ہیں نا، وہ کیسے کماتے ہیں؟ یہ بھول ہے جو تمہیں ہو گئی ہے۔ اللہ مالک الملک کے خزانوں کا تمہیں اندازہ نہیں اور اس کے اعمال کا بھی اندازہ نہیں۔ وہ چاہے تو تھپڑ کھاتے ہوئے
دھکے کھاتے ہوئے یوسف کو، ڈبکیاں کھاتے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور چاہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنے والے کو عید کے دن تختہ دھار پہ لٹکا دے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ سمجھایا تھا صحابہ کو، جس وجہ سے ان کے اندر کبھی خوف نہیں آیا تھا، قلق نہیں آئی تھی، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن سے مستنبط ہے، وہ رسول پاک کے فرامین سے مستنبط عقیدہ ہے۔ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر مطلق بھی وہ ہے، کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو 2-2 لاکھ بندوں کو پانی کے سپرد کر دے اور جانیں نکالے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب چاہے وہ جو اپنے آپ میں بڑے بنے پھرتے ہیں کہ زلزلہ آ نہیں سکتا، ان کو تہس نہس کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو؟ اللہ مالک الملک قادر مطلق ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ مالک الملک قادر ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، اسی طرح وہ پوری کائنات کا داتا بھی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، مشکل کشا بھی ہے تو وہ ہے، کوئی دنیا میں مخلوق میں مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سرتاج رسل، کائنات میں سب سے اعلیٰ شخصیت میں نے تمہیں بنایا ہے، لیکن اگر تمہیں بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میدان بدر میں ساری دنیا موجود تو تھی، لیکن سرتاج رسل اس وقت بھی اگر دعا مانگ رہے تھے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے؟ اس اللہ مالک۔ اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں۔ مشکل کشائی کرنا، مشکل کشا، یہ صفت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ گنج بخش بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ خزانے سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے پاس پتہ کتنے خزانے ہیں؟ لو ان احدکم یجعل اصبعہ فی الیم، اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر اس کو نکال کے فلینظر بما یرجع، انگلی پہ کتنا پانی لگے گا؟ 5 کلو کہ 10 کلو؟ یہ پانی جتنا انگلی پہ لگ کے آیا ہے، یہ دنیا ہے، اور یہ سمندر، یہ آخرت کے خزانے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی ہے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری، جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے قیامت تک آنے والی مخلوق، جن ہے یا انسان، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے مانگ لیں، میں سب کو عطا کر دوں، ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے۔ اس انسان کو اس کے اندازے نہیں ہیں، اس مالک الملک کے خزانوں کا تعارف نہیں ہے، اس لیے مانگتا بھی ہے
تو اتنی سی چیز مانگتا ہے، اللہ مالک الملک مجھے یہ دے دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر فإنہ یسأل ربہ، جب رب سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگا کرو۔ تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، کسی اور سے نہیں مانگ رہے۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور رب کا قانون کیا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ مالک الملک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہے مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ دن کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو دھوکہ کھا گیا کہ تاریکی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور رات کی تاریکی میں گناہ کر بیٹھا ہے، معافی مانگ لے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ داتا بھی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینا بھی ہے، تو یہ وصف بھی خالق و مالک کا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے ملا کر دے دے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر دنیا کی طاقتیں کسی کو بیٹا دے سکتی تو کلنٹن اپنے ساتھ ڈاگی ہی رکھتا؟ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے کے باوجود ڈاگی کو ہی اپنی گاڑی میں بٹھاتا نظر آتا؟ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو اولاد دے سکے۔ یہ وصف